بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق جاننے کے لیے اور تبلیغ کے لیے کتابی مطالعہ کے ساتھ ساتھ سماجی مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ایسے معاشرتی تجربات میں سے ایک تجربہ ایک سماجی مطالعہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے۔ وہ عورت جس کے بغیر تخلیق انسانیت کا مقصد ادھورا ہے، جسے مرد سے مل کر منشأ خداوندی کو مکمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے تخیل میں کائنات کی تصویر میں رنگ جس کے وجود سے ہے، وہ عورت جسے ہمارا آخری دین ماں کے روپ میں جنت، بیٹی کی صورت میں رحمت، بہن کے رنگ میں سراپا شفقت اور بیوی کی حیثیت میں مقدس امانت قرار دیتا ہے۔ لیکن زمینی اور سماجی حقائق چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جس مسلمان دیندار کو عورت کا محافظ بننا تھا، اس نے اسلام کے سارے اعزازات عورت سے چھین لیے، الا ماشاء اللہ۔ اور ایک جملہ میں کہتا رہتا ہوں کہ بے شک اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے، لیکن مسلمان نے اس سے وہ عزت واپس لے لی ہے۔ مسلمان نے وہ عزت نہیں دی۔ کبھی ماں کی نافرمانی کر کے جنت کی ناشکری کی جاتی ہے، تو کہیں بہن کے حق کو غصب کر کے شفقت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کتنے گھر ہیں جہاں بیٹی کو ہندوانہ غلط اور غلیظ رسوم کی بھیٹ چڑھا کر رحمت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جہاں بیوی کو جوتے کی نوک سمجھ کر، گھر کی نوکرانی سمجھ کر رب کی امانت میں خیانت کی جاتی ہے۔ یا منافقت دیکھیے، دو رنگی کی تصویر دیکھیے کہ ماں ایک طرف تو اس لیے خوش ہے کہ اس کی بیٹی کا شوہر یعنی داماد بیٹی کی ہر بات مانتا ہے، جبکہ وہی ماں جب اپنے ساس کے روپ میں آتی ہے تو اپنے بیٹے سے اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ بہو یعنی کسی اور کی بیٹی کی بات کیوں مانتا ہے۔ دور جاہلیت کی ایک بات تو سب جانتے ہیں کہ بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ آخر وہ ماں باپ ہوا کرتے تھے، اتنا بڑا وحشیانہ فعل وہ کیسے کر جاتے تھے؟ دل گردہ ان کے اندر بھی تو تھا۔ ہمت چاہیے اس کی وجہ بتانے اور اس کی وجہ سننے کے لیے، اور وہ وجہ تھی سسرال کا ظلم۔ سب سے بڑی وجہ سسرال کا ظلم۔ ماں باپ روز روز کے غم سہنے سے ایک ہی بار یہ سب سے بڑا غم سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ کسی بے قدرے کمینے داماد سے بیٹی کا رشتہ کرنا، قبر سے رشتہ کرنا ان کو زیادہ اس سے عزیز ہوتا تھا، زیادہ ان کو مناسب لگتا تھا۔ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن حضرت خطیم ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ادب الدنیا والدین کے اندر سب سے بڑی وجہ یہی لکھی ہے۔ وَلِذَالِكَ كَرِهَتِ الْعَرَبُ الْبَنَاتِ وَوَعَدَتْهُنَّ إِشْفَاقًا عَلَيْهِنَّ وَحَمِيَّةً لَهُنَّ مِنْ أَنْ يَتَبَذَّلَ لَهُنَّ اللِّئَامُ بِهَذِهِ الْحَالِ۔ لیکن ٹھہریے، ایک اور پہلو بھی ضرور ہے، کیونکہ ہمیشہ عقل مند آدمی ظلم کو چیلنج کرتا ہے، ظلم کو، چاہے مرد کی جانب سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو۔ ہر جگہ حق تلفی مرد کی جانب سے نہیں ہوتی، عورتوں کی اناز، ضد، ہٹ درمی بھی اس بگاڑ کا سبب ہے۔ ایسے واقعات بالکل شہادت دے رہے ہیں، لیکن یہ بات کر کے بھی معاشرے کے مجموعی جائزے سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ اپنے واقعات پر قیاس کر کے ہر جگہ ایک ہی سبب نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اجتماعی حالات میں آخری تبصرہ یہی ہے کہ عورت بہرحال مظلوم ہے۔ نگاہ حق سے دیکھیے، عقل سلیم سے سوچیے، زبان عدل سے بولیے، بتائیے کہ کیا شریعت کی طرف سے ملنے والا، ہماری طرف سے نہیں، دین اسلام کی طرف سے ملنے والا حق مار کتنی عورتوں کو بر وقت ملتا ہے؟ غیرت کے نام پر یہاں مرد کتنے قتل ہوتے ہیں؟ بیوی اور بیٹی جس کے گھر کے اندر ہے، جب وہ کسی اور کی بیٹی بہن کو ہوس کا نشانہ بناتا ہے، تو کیا اس بیوی یا بیٹی کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچتی؟ دور حاضر میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بیٹے لڑکے کی رضا پوچھے بغیر اس کی شادی کر دی جائے؟ تو پھر کتنے ماں باپ بیٹی کو شادی کے وقت یہ حق دیتے ہیں، وہ حق جو اسلام نے دیا ہے، جو رحمت للعالمین نے دیا ہے۔ بیٹے تو جیتے جی ماں باپ سے اپنے حصے کی جائیداد وصول کر لیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، بلکہ اب وصول کیا کرتے ہیں، اب تو چھین لیتے ہیں۔ لیکن بیٹیوں اور بہنوں کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کی تھی، تمہیں جہیز دیا تھا۔ جس کی بیوی فوت ہو جائے، جس کی بیوی کو طلاق ہو جائے، جب وہ دوسری شادی کرتا ہے تو کبھی اس کو تانا نہیں دیا جاتا
कितनी मुतल्लका और बेवा औरतें हैं जिनकी जवानी तबाह हो गई है, अगर वो दूसरी शादी कर भी लें तो जलील और रुसवा करके उनको मुआशरे में रख दिया जाता है। कितने मर्दों के चेहरों पर तेजाब फेंका जाता है। अब बताइए कि जो इस्लाम ने इज्जत दी औरत को, मुसलमान ने दी है? वालिदैन के वो हुकूक जो बेटे के ऊपर बराह रास्त लागू होते हैं, लाजिम होते हैं, वो सारे हुकूक बीवियों और बहुओं पे डाल दिए जाते हैं, और उनके अंदर कमी के बायस बीवियों को नाफरमानी की डिग्री जारी कर दी जाती है। तो नाफरमान वो बीवियां तो ना हुई, तुम हुए, माँ बाप के ना हुए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के तो हो गए ना। खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए डरो। ये वो वाक़यात हैं, ये वो हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों को तक़वियत मिल रही है। हुकूक निस्वां के नाम पर जो हजरात उरियानी और फहाशी फैला रहे हैं, जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनको इन वाक़यात की वजह से पजीराई मिल रही है। जिन औरतों के ऊपर जुल्म ढाए गए वो उनकी तंजीमों का हिस्सा बन गई हैं। किसी से न डरो, तुम बहुत गैरतमंद हो तुम लोग, मत डरो किसी से औरतों के मामले में, लेकिन उस ज़ात से ज़रूर डरो जिससे डरने का हुक्म खुतबा हिज्जतुल वदा में अल्लाह के अजीम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, फत्तकुल्लाह फिन्निसा। मेरी उम्मत के मर्दों, औरतों के हुकूक की अदायगी में हमेशा अपने रब से डरते रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदा है, बहन है, बेटी है या बीवी है, जिस जिस रिश्ते का हक हम पर लाजिम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी अदायगी की, उसका हक देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।